تاکہ اس سے لشکر کے بارے میں معلومات حاصل کی جا سکیں۔ یہ ساتوں آدمی اپنی اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے جو ان کے ذمہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لگائی تھی۔ ابھی یہ کچھ دور ہی گئے تھے، کچھ فاصلہ ہی طے کیا تھا کہ انہوں نے سامنے دشمن کا لشکر دیکھا جو ان سے کچھ فاصلے پر موجود تھا۔ انہوں نے وہاں پر رک کر آپس میں مشورہ کیا کہ لشکر تو بالکل سامنے ہے، جبکہ ان کا گمان یہ تھا کہ لشکر کافی دور ہوگا۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے واپس پلٹنے کا فیصلہ کیا، مگر ان میں سے ایک آدمی نے امیر لشکر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے لگائی گئی ذمہ داری کو سر انجام دیے بغیر واپس لوٹنے سے انکار کر دیا، اور یہ 6 افراد مسلمانوں کے لشکر کی جانب واپس لوٹ آئے، جبکہ ہمارا یہ بہادر جاسوس، بہادر سپاہی اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے فارسیوں کے لشکر کی جانب تنہا بڑھتا چلا گیا۔ انہوں نے لشکر کے گرد ایک چکر لگایا اور اندر داخل ہونے کے راستے تلاش کرنے لگے۔ پھر انہوں نے ایک راستہ دیکھا جو سب سے زیادہ محفوظ نظر آیا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ پانی کے نکاس کے لیے اتنے بڑے لشکر نے کچھ نالیاں بنا رکھی تھیں، اور آپ نے انہی نالوں سے اندر داخل ہونے کا انتخاب کیا اور اس میں سے گزرتے ہوئے فارسی لشکر کے ہراول دستوں تک جا پہنچے، جو کہ 40,000 لڑاکوں پر مشتمل تھا۔ پھر وہاں سے لشکر کے کلب سے گزرتے ہوئے ایک سفید خیمے کے سامنے جا پہنچے، جس کے سامنے ایک بہترین نسل کا گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ آپ نے جان لیا کہ یہ دشمن کے سپہ سالار رستم کا خیمہ ہے، چنانچہ یہ اپنی جگہ پر انتظار کرتے رہے یہاں تک کہ رات گہری ہو گئی۔ رات کا کافی حصہ گزر جانے کے بعد آپ خیمے کی جانب چلے گئے اور تلوار کے ذریعے خیمے کی رسیوں کو کاٹ ڈالا، جس کی وجہ سے خیمہ رستم اور خیمے میں موجود دوسرے افراد پر گر پڑا۔ گھوڑے کی رسی کاٹی اور گھوڑے پر سوار ہو کر نکل پڑے۔ اس سے ان کا مقصد فارسیوں کی تضحیک اور ان کے دلوں میں رعب پیدا کرنا تھا۔ گھوڑا لے کر جب فرار ہوئے تو گھڑ سوار دستے نے ان کا پیچھا کیا۔ جب یہ دستہ قریب آتا تو یہ گھوڑے کو ایڑ لگا دیتے، اور جب دور ہو جاتا تو اپنی رفتار کم کر لیتے تاکہ وہ ان کے ساتھ آ ملیں، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ان میں سے ایک کو دھوکے سے کھینچ کر امیر لشکر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کے حکم کے مطابق لے جائیں۔ چنانچہ 3 سواروں کے علاوہ کوئی بھی ان کا پیچھا نہ کر سکا۔ انہوں نے ان میں سے 2 کو قتل کیا اور تیسرے کو گرفتار کر لیا۔ یہ سب کچھ تنہا انجام دیا۔ قیدی کو پکڑا، نیزہ اس کی پیٹھ کے ساتھ لگایا اور اسے اپنے آگے ہانکتے ہوئے مسلمانوں کے لشکر تک جا پہنچے اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا۔ فارسی کہنے لگا، مجھے جان کی امان دو، میں تم سے سچ بولوں گا۔ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، تجھے جان کی امان دی جاتی ہے اور ہم وعدے کے پاسداری کرنے والی قوم ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جھوٹ مت بولنا۔ پھر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہمیں اپنی فوج کے بارے میں بتاؤ۔ فارسی انتہائی دہشت ناک اور ہذیان کی کیفیت میں کہنے لگا، اپنے لشکر کے بارے میں بتانے سے قبل میں تمہیں تمہارے آدمی کے بارے میں بتلاتا ہوں۔ کہنے لگا، یہ آدمی، ہم نے اس جیسا شخص آج تک نہیں دیکھا۔ میں ہوش سنبھالتے ہی جنگوں میں پلا بھڑا ہوں۔ اس آدمی نے 2 فوجی چھاؤنیوں کو عبور کیا جنہیں بڑی بڑی فوجیں بھی عبور نہ کر سکتی تھی۔ پھر سپہ سالار رستم کا خیمہ کاٹا، اس کا گھوڑا بھگا کر لے آیا۔ گھڑ سوار دستے نے اس کا پیچھا کیا، جن میں سے محض 3 ہی لوگ اس کی گرد کو پا سکے۔ ان میں سے ایک مارا گیا جسے ہم 500 کے برابر سمجھتے تھے۔ پھر دوسرا مارا گیا جو ہمارے نزدیک 1000 افراد کے برابر تھا، اور دونوں میرے چچا کے بیٹے تھے۔ میں نے اس کا پیچھا جاری رکھا اور ان دونوں مقتولین کے انتقام کی آگ سے میرا سینہ دہک رہا تھا۔ میرے علم میں فارس کا کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو قوت میں میرا مقابلہ کر سکے، اور جب میں اس سے ٹکرایا تو موت کو اپنے سر پر منڈلاتے پایا۔ چنانچہ میں نے امان طلب کر کے اس کا قیدی بننا قبول کر لیا۔ اگر تمہارے پاس اس جیسے
اور افراد ہیں تو تمہیں کوئی ہزیمت سے دوچار نہیں کر سکتا۔ پھر اس فارسی نے اسلام قبول کر لیا اور فارس کے لشکر کے بارے میں تمام اطلاعات سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کر دیں۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ عظیم بہادر کون تھے جنہوں نے لشکر فارس کو دہشت زدہ کیا، ان کے سالار کو رسوا کیا اور ان کی صفوں میں نقب لگا کر واپس آ گئے؟ دوستو، یہ طلحہ بن خویلد الاسدی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ سبحان اللہ! سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جیسے بہادر امیر لشکر اور طلحہ بن خویلد الاسدی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے بہترین سپاہی ہی تھے جن کی وجہ سے اسلام نے اتنی فتوحات سمیٹی۔ بے شک یہ وہ لوگ تھے جن سے اللہ راضی ہوا۔